اگر آپ نے کہا کہ اس میں قانون کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے وہ چیزیں معاف نہیں ہوں گی، لیکن خوف کچھ اور ہے. خوف یہ بھی ہے کہ جب آپ کمٹمنٹ دیں گے تو اس میں پھر گارنٹیز کہاں سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو آگے جو ہے وہ فالو بھی کرے. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں جی 25 مئی کو شہباز صاحب دینے والے تھے استعفیٰ، آپ لانگ مارچ لے کر آگے، پہلے گفتگو ہو گئی، بات طے ہو گئی، پھر شہباز صاحب نے تقریر بھی تیار کر لی ہوئی تھی، آپ لانگ مارچ لے کے آگئے، اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھیے ماریہ، میں آپ کو بتاؤں جو میں نے جھوٹ سنے ہیں نا اپنی زندگی میں، ایک تو 3.5 سال میں جب میں پاور میں تھا باجوہ نے جو میرے سے جھوٹ بولے ہیں، اور جو اس کے بعد میں نے جھوٹ سنے ہیں، میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ ریسپانسبل پوزیشن میں لوگ اس طرح جھوٹ بولیں گے. دیکھیں 20 دن پہلے میں نے اناؤنس کیا کہ مئی کے 1 مئی کو میں نے اناؤنس کیا کہ 20 مئی کو میں اناؤنس کروں گا لانگ مارچ. 20 دن دیے. 20 دن کافی نہیں تھے کہ اگر یہ کوئی نیگوشیٹ کرنا چاہتے تھے، کوئی ڈیٹ سیٹ کرنا چاہتے تھے، کچھ 20 دن کافی نہیں تھے. 20 دن جب 20 مئی آیا، مجھے ابھی بھی یاد ہے ملتان کا جلسہ تھا، پھر بھی میں نے اور ٹائم دے دیا کیونکہ انہوں نے ہمیں کوئی انڈیکیشن نہیں دیا. میں 20 مئی کو میں بنی گالا آنے لگتا ہوں. میں جب ملتان سے فلائی کرنے لگتا ہوں تو مجھے اندر سے رپورٹ آتی ہے کہ پولیس میرے گھر پہ اس دن رات کو چھاپا مارنے مجھے اریسٹ کرنے آ رہی تھی. میں ادھر سے سیدھا پشاور چلا جاتا ہوں، رات کو پولیس پہنچ جاتی ہے میرے گھر. سو بدنیتی کی لمٹ دیکھیں کہ میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں، وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں میرے گھر میں چھاپا مارنے کے لیے. اور اس کے بعد تب جا کے میں نے ڈیٹ دی، مجھے پتا تھا یہ سنجیدہ ہی نہیں ہے، یہ ڈیٹ ہی نہیں دینا چاہتے الیکشن کی. تب ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی تھی. سر اتنی دفعہ بار بار آپ جو ہیں آپ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے آپ سے جھوٹ بولا، پھر بھی آخری مہینوں میں آپ کہہ رہے تھے دے دیں ایکسٹینشن اور پھر ان کے ہی نیچے ایک الیکشن ہو جائے اور پھر سب آگے بڑھیں. ویئر واز دیٹ کمنگ فرام؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، کئی جھوٹ تو جب ریورس انجینئرنگ کی نا میں نے، جب ایک تو وہاں جھوٹ ہم بولتے رہتے تھے بیچ میں، لیکن جب ہماری گورنمنٹ گرائی، اصل میں جو وہ رات تھی نا 12 بجے جب ہماری گورنمنٹ گری 9 کی رات، اس دن کلیئر ہونا شروع ہوا کہ سارا وقت ہمارے سے جھوٹ بولتے آئے. آپ کو پتا ہے کہ میں 1 سال پہلے گورنمنٹ گرنے سے 1 سال پہلے میں مڈل ایسٹ کے سربراہ کے ساتھ بیٹھا ہوا، شاہ محمود میرے پاس بیٹھا ہوا تھا. وہ مڈل ایسٹ کا سربراہ مجھے کہتا ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ باجوہ تمہارے خلاف ہو گیا؟ 1 سال پہلے. میں حیران، ہم تو ایک پیج پہ ہیں. اس نے کہا نہیں، وہ اب تمہارے ساتھ نہیں ہے. میں شاہ محمود کی طرف دیکھا، وہ میری طرف دیکھ رہا ہے. ہم نے کہا ہمارا تو بڑا اچھا رہا. اس نے پھر کہا وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. اب جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو یہ سال پہلے سے گیم شروع کی تھی. پھر وہ ان کے نیچے انتخابات کیسے قابل بھروسہ ہوتے تھے؟ سن تو لینا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تب میں بلیو نہیں کر رہا تھا. اچھا، جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں، جب ہماری گورنمنٹ گری، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جھوٹ پہ جھوٹ بولے گئے ہمارے سے سارا وقت. جب میں پوچھتا تھا، میں نے ایک دن میں نے کہا اب شہباز شریف کو تو نہیں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے وہ آئی بی کی طرف سے، وہ مجھے جو آئی بی کا ہیڈ تھا وہ مجھے ٹیکسٹ بھی نہیں کرتا تھا، وہ آ کے خود بتاتا تھا کیونکہ اس کو ڈر لگا ہوا تھا کہ یہ مانیٹر کر رہے. تو مجھے کہتا کہ یہ شہباز کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، پورے مذاکرات، فادر ان لا بیچ میں پڑا ہوا ہے، وہ محمد وہ جو احمد ہے قصور والا، وہ جا کے گو بٹوین بنا ہوا ہے، اور بعد میں پتا چلا ڈکی میں بھی شہباز شریف پہنچ گیا تھا وہاں. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا اس کے اوپر 16 ارب روپے کے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ایف آئی اے کا، 8 ارب کا اس کا کیس، وہ پاپڑ والوں کا، وہ جو فیک اکاؤنٹس کا. میں نے کہا تم اس کو سوچ تو نہیں رہے وزیر اعظم؟ ہو سکتا ہے شریف میرے سب سے بڑے دشمن ہیں، وہ ایسے اتنے سیدھے منہ سے وہ جھوٹ بولتا تھا. میں نے سمجھا یہ نہیں، واقعی یہ نہیں کہہ رہا. پھر مجھے جب چیزیں پتہ چلتی رہی، ہمارا جب کوئی مہینہ پہلے ہوگا، میں نے پھر اس سے کہا، میں نے کہا مجھے اگر آپ یہ گورنمنٹ گرانے لگے، آپ کو پتا ہے اکانومی کسی سے سنبھالی نہیں جائے گی، کیونکہ ہم نے بیلنس کر رہے ہیں. ایک کموڈٹی سپر سائیکل ہے، انرجی قیمت دنیا میں اوپر چلی گئی ہے، یہ بڑا ہم ڈیلیکٹ بیلنس کر رہے ہیں اپنی ساری اکانومی کو. تو میں نے کہا یہ کسی سے سنبھالی نہیں جائے گی. شوکت ترین کو بھیجا اگلے دن، اس کے ساتھ بیٹھے باجوہ کو سمجھائے کہ یہ اگر پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن میں کوئی اکانومی نہیں سنبھالے گا.
اور تب میں نے اسے کہا, میں نے کہا سنا آپ کو یہ ایکسٹینشن آفر کر رہے ہیں, ہم بھی آپ کو ایکسٹینشن آفر کر دیتے ہیں, لیکن گورنمنٹ نہ کرانا اس ٹائم پہ. یہ بھی کہا آپ نے, لیکن خان صاحب اس سے پہلے جب ان کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا اس سے 1 مہینے پہلے بھی آپ نے کہا کہ ایکسٹینشن دے کے الیکشنز انہی کے نیچے ہو جائیں اور پھر ہم آگے چلے جائیں. یہ آخری وقت میں آپ کو, میں 2 دفعہ آفر کی. ایک دفعہ تب کی سیدھے منہ سے, اوہ میں نے تو پہلی ایکسٹینشن بڑی غلطی لینے کی, اتنا بڑا جھوٹ, پورا پریشر ڈال کے اس نے ایکسٹینشن دلوائی ہے نا. وہ اس وقت 2 جنرلز ہمارے پاس آئے, میں نے سارے 4 مین سینئرز کو کنونس کر دیا کہ اس کو, میں ان کو کہتا گیا کہ یہ ٹائم نہیں ایکسٹینشن کا, نہیں وہ بڑا ضروری ہے. تو پہلے تو یہ کہنا جی میں تو چاہتا ہی نہیں تھا, پہلا جھوٹ. اس کے بعد جب ہماری گورنمنٹ گر گئی, میری جب عارف الوی کے ساتھ اس سے میٹنگ ہوئی, میں نے اس پھر کہا الیکشن, ہم الیکشن چاہتے ہیں, صرف سٹیل میٹ سے نکلنا کہ ایک ہی طریقہ ہے. تو کہتا ہو فلڈز آ گئے ہیں, وہ یہ ہوگا وہ ہوگا. ابھی تک ہم نے کہا اگر فلڈز کے دوران اگر آگے بھی چلا جاتا ہے اور کنٹینیوٹی آپ چاہتے ہیں تو ہم فلڈز کے دوران کے لیے ایکسٹینشن دے سکتے ہیں الیکشن کروانے کے لیے. یہ دوسری دفعہ تھا. اس کے علاوہ میں نے اس کو ایکسٹینشن کی بات نہیں کی. پہلی دفعہ کیونکہ مجھے یہ پتا چلا کہ شہباز شریف نے اس کو ایکسٹینشن آفر کی ہوئی ہے, وہ بعد میں پتا چلا کہ نواز نے نہیں مانا. ایشو کیا تھا؟ ایشو بڑا سمپل ہے. جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن کا پلان کیا ہوا تھا, وہ امریکہ میں لابی کرنا شروع کر دی تھی انہوں نے کہ امریکنز اس کو, ان کی ایکسٹینشن کو انڈورس کریں. اس کے لیے ہندوستان سے بھی اچھے تعلقات چاہتے تھے. کشمیریوں کو ان کو کوئی فکر نہیں تھی, کیونکہ اگر آپ ہندوستان مودی کو بلا لیتے ہیں, کشمیریوں کو تو آپ نے ختم کر دیا نا. لیکن میرا اس سے آگے, میری ریڈنگ میں آپ کو بتاتا ہوں, ماریا جنرل باجوہ کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی. ان کی ہر انسان کا کوئی نظریہ ہوتا ہے. میں نے جو ان کو ریڈ کیا ان کا کوئی نظریہ نہیں تھا. یعنی ہندو اگر کشمیری جاتے ہیں تو وہ جائیں, اگر اس ملک میں بڑے بڑے ڈاکو ملک کو چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے. اب ان کو ساروں کو پتا تھا, یہی جنرل باجوہ کو, یہی ISI کو پتا تھا کہ نواز شریف اور زرداری نے کتنا پاکستان کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے. مجھے پریزنٹیشنز دی ہوئی ہیں پچھلی ISIs نے, ان کو ساری ڈیٹیلز تھیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ چوری کیا ہے, جو پبلک میں نہیں آتا. ان کے پاس اور ڈیٹیلز ہیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ چوری کیا, اور ان لوگوں کو وہ NRO دینے کے لیے تیار ہو گئے. بات صریحت یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی نظریہ, کوئی موریلٹی ہو, کوئی سینس ہو, تو آپ کیسے ان چوروں کو NRO دے سکتے ہیں؟ شہباز شریف کو انہوں نے بچایا, شہباز شریف کو تو کنوکٹ ہونا تھا اس سے, انہوں نے پوری مدد کی کہ وہ کنوکٹ نہ ہو, وہ لمبی ڈیٹس دلوا دی اس کو, اینڈ میں اس کو اوپر بٹھا دیا. تو اگر آپ میں یہ سینس ہی نہیں ہے کہ ایک ملک کے اندر بڑے بڑے چوروں کو آپ NRO بھی دے دیں گے, کشمیریوں کو بھی بیچ دیں گے, تو اس کا مطلب آپ کا نظریہ تو کوئی نہیں ہے.